شکریہ. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ ہم لوگوں نے نا کل وہاں پہ اینڈ کیا تھا کہ حج باطل کس وجہ سے ہو جاتا ہے. بس ادھر ہی سے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر سگنلز کا مسئلہ ہو گیا تھا کچھ. ایک منٹ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. بال منڈوا لیے، لیکن اگر خود گر گئے تو اس پہ دم نہیں ہوگا. جن چیزوں سے حج باطل ہو جاتا ہے وہ بیوی سے تعلق ہے، جسمانی تعلق، حج ہی باطل ہو جاتا ہے اس سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لا علمی میں آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی آپ کو فوراً بتا دیتا ہے. جیسے روزے میں کیا ہوتا ہے، لا علمی میں کوئی کھانے لگا تو کوئی بتاتا ہے روزہ ہے تو وہ روک دیتا ہے. اب جو منہ کے اندر ہے یا حلق میں ہے وہ تو نہیں نکال سکتا، تو کلی کر لے جا کے. تو اب کیا اس کو دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا؟ نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ایسا کوئی ایکٹ کرنے لگا ہے جس سے دوسرے نے روک دیا اور وہ رک گیا تو اس پر بھی لا علمی کی وجہ سے اس پہ دم نہیں ہوگا، فدیہ نہیں ہوگا. اچھا، جب طواف کے لیے، طواف زیارہ کے لیے یا جو طواف قدوم جو جاتے ہی طواف کرتے ہیں عمرے کا، اس کے لیے جب اندر جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے کسی مسجد میں داخل ہو کر آپ بیٹھتے نہیں جب تک 2 نفل نہ پڑھ لیں. تو عمرے میں جو آپ طواف کرتے ہیں اس کے لیے مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں دعا پڑھ کے، سیدھے آپ جاتے ہیں اور جا کے اپنا طواف شروع کر دیتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ اچھا اس میں بتائیں یہ کیا ہے. یہ تو یہ آپ لوگوں کو پتا تھی والی بات، کیونکہ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں لیکن 2 رکعت نفل نہیں پڑھنی ہے. ہاں اس وقت نہیں پڑھنی جب آپ نے عمرے کی نیت کی ہوئی ہے، اس وقت نہیں پڑھیں گے آپ. اچھا اس وقت یہ کنفرم بات ہے یعنی. اچھا صحیح ہے. ورنہ ویسے آپ جب بھی جا رہے ہو مسجد، جب بھی آپ حرم جا رہے ہو مسجد کا آپ پڑھ لیں، ثواب ملے گا آپ کو. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. آنکھیں ہی نہیں کھولتے اور ٹکرے مارتے رہتے ہیں دوسروں کو یا کھاتے رہتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں کہ جی صرف سامنے جا کے ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں گے اور پھر جھپکتے نہیں آنکھ، یعنی ٹک ٹکی باندھ کے جو دعائیں مانگیں گے وہ دعائیں قبول ہوں گی. یہ بھی خود ساختہ تصور ہے، اس میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ آرام سے چلیں، آنکھیں کھول کے دیکھ کے چلیں، جہاں بھی اللہ کا گھر نظر آ جائے آپ دعا مانگنی شروع کر دیں اور شور بھی نہ مچائیں. وہ دیکھو نظر آگے کہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ بھی نہ کرے. ادب، احترام اور ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ اللہ کے گھر کی ایک اس کو آنر دینا، یہ بہت ضروری. اور جو وہاں بیٹھے ان کو بھی آنر دینا. تو سب اللہ کے مہمان ہیں. دیکھیے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کی عزت کرتے ہیں نا، آنر دیتے ہیں اس کو. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. تو جو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں ان کو کوئی آنر نہیں دیں گے. وہ وہاں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو کہا تھا کہ طواف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو. وہ پیغمبر ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے یہاں کی صفائی رکھنا تاکہ جو لوگ یہاں آئیں وہ اچھی طرح اپنا کام کر سکیں. یہ کیا ہے دراصل؟ ان آنے والوں کی عزت، آنے والوں کا اکرام. تو وہ سب کو ایک دوسرے کا کرنا چاہیے، سب مہمان. اچھا سنیں، یہ بتائیں یہ کیا مطلب یہ قرآن پاک میں ہے یا حدیث ہے کیا کیونکہ میں نے یہ فرسٹ ٹائم سننے والی بات نا. اور یہ تو بڑا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے نا کہ کوئی کچرا وہاں گرا ہوا نظر آئے تو ہم خود سے اٹھائیں بجائے اس کے کہ ویٹ کریں اور جانے دیں. یہ کہہ رہی ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا تھا یہ بات نا کہ میرے گھر کو پاک صاف ہاں رکھنا بالکل، یہ تو قرآن سورہ بقرہ میں ہے نا فرین. یہ تو ہے. اچھا نہیں مجھے نہیں پتا نا، بتایا. اچھا سورہ بقرہ میں ہے یہ کیا؟ ہاں بتائیں سورہ ذرا، بقرہ. آپ بتائیں کیا کیا ہے، کیا بات ہے. یہی ہے کہ میرے گھر کو اپنے میرے گھر کو عبادت کے لیے پاک صاف رکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. کیونکہ اسی کے پہلے تو لوگ خیال نہیں رکھتے تھے نا، مطلب یہ نہیں ننگا طواف کر لیتے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو سورہ بقرہ میں، کیونکہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی تھی نا تو اس میں باقاعدہ ہیں، مطلب یعنی کہ شروع کی آیتوں میں یہ، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آیت نمبر. اچھا یعنی قرآن میں یہ والی بات کہ میرے گھر کو پا دیکھیں ذرا. عبادت کے لیے، ہاں عبادت کے لیے پاک صاف رکھو. بالکل کتنا ثواب ہے یعنی نا. ہم لوگ کو بس لگتا ہے نا نفلیں پڑھنے سے ہی ثواب ملتا ہے، جب سوچے کہ کتنا ثواب کا کام ہے کہ ہم وہاں کی صفائی بھی کریں جہاں پہ، کیونکہ ڈیفینیٹلی لوگ کچرا وچرا تو کرتے ہی ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی ڈسٹ بن میں ڈال رہا ہے. یقین کرو یہ کرتے تھے ہم لوگ، بس کوشش یہ کرتے تھے جہاں ہم جاتے تھے نا گٹیاں اٹھا کے پھینکتے تھے. کبھی ہم لوگ کچھ کرتے تھے، ہمارا پتا ہمارا وہ تھا روٹین ہے ہمارا یہ نا. ویسے بھی ہمارا روٹین ہونا چاہیے یار. راستے میں سے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ کسی کو تکلیف دے رہی ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے. اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ تو لوگ اللہ کی عبادت کرنے ہیں، اس کا تو بہت خیال رکھنا چاہیے نا کہ اس کا ہم اس کی
خیال رکھیں. اچھا سنیں نا وہ چیز آپ ذرا نوٹ کر لیں گے, سورہ بقرہ کی آیت والی بھیج دیں گی اگر آپ کو ایزیلی مل جائے. ہاں میں شروع کیا ہے تو میں شاید نوٹس بھی بنے ہوئے اس کو آرام سے لکھا ہوا بات میں, آرام سے. ہاں ٹھیک ہے نا, بس یاد رکھیے. چلیں اوکے. اللہ کے, اور اس کے لیے اگر آپ ہو سکے کسی کو پانی پلائیں, خاص طور پر جو بزرگ خواتین اٹھ نہیں سکتی. اور کئی لوگ وہاں پر ایک اور بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جو کولر رکھے ہوئے ہیں پانی کے, جہاں سے پانی لینا ہوتا ہے, وہاں سے صرف پینے کا نہیں لیتے, پورے پورے گیلن بھرنے لگتے ہیں, جس کی وجہ سے پیچھے والوں کو بے انتہا اذیت. 4 different hacks that you could implement today to get more followers on Instagram without posting more. This creator right here just ہوتی اس کے لیے آپ دیکھیے کیا فرق پڑتا ہے. آپ کئی جگہوں پر وہ مزدوری پر جو لاتے ہیں زمزم ڈھو کر, تھوڑا باہر کی طرف ہو تو 5 ریال کی بڑی گیلن ملتی, اور رش ہو رمضان کا یا حج کا تو شاید وہ 20 تک کی بھی دیتے ہیں. تو خرید لیں اگر وسعت ہے, نہیں کوئی بھی پانی پی لیں دھکا دے کے. اور آپ کو پتا پانی روکنے کا گناہ کتنا ہے, اور پھر کئی لوگ تو اس کو ضائع اتنا کر دیتے, ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور وہ بہہ جاتا ہے, اور پھر باقی لوگ محروم رہ جاتے ہیں اور پیاسے رہ جاتے ہیں. یاد رکھیے وہ پانی پینے کا ہے, وہ وہاں جمع کرنے کا نہیں ہے. وہاں سے کئی لوگ پھر بانٹ رہے ہوتے ہیں, اچھا اس میں بھی کچھ لوگ لے لیتے ہیں اور پھر اکٹھا کر لیتے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. اپنے حصے کا ہی لیں, پیئیں, بس بات ختم. اور پی کے پھینکے نہیں, تھوڑا ساتھ ہی رکھیں اپنے. اس پہ لکھا ہوتا نا پینے کا پانی. جی جی بالکل. تو پھر کیا کرنا چاہیے, پینا ہی چاہیے. ہاں جی, تو پھر اس چیز سے منع کریں ٹریننگ میں کہ ایسا کام نہیں کرنا. جیسا کہ آپ کی کیسٹ میں ہے کہ چھوٹی سی باٹل اپنے پاس رکھیں اور چھوٹا سا تولیہ, تو اس پر آپ وضو کر لیں تو درست ہے. ہاں جی, پتا ہے کہ نہیں وضو رہتا تو نماز سے پہلے چھوٹی سی باٹل ساتھ رکھیں اور اس سے اپنا ادھر ہی کچھ کر لیں, کیونکہ بغیر وضو کے نماز اس کا بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ اس پر بڑی سخت تکلیف ہوتی. ہاں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ وہی چیز نا, میں آپ سے کہہ رہی تھی ٹاول ضرور رکھیں اسپرے کی بوٹل کے ساتھ نا, تاکہ جب اسپرے سے آپ اپنا وضو کر رہے ہو تو آپ ٹاول بچھا لیں وہاں پہ, تاکہ پانی وہاں پہ نہیں ادھر ادھر جائے نا. اچھا اچھا اچھا, ٹاول کا رومال جو ہوتا ہے نا. اچھا اور یہ بتائیں جو پانی کہہ رہی ہے نا بھرے نہیں, تو یہ جو جیسے راستہ ہوتا ہے نا مینا مزدلفہ عرفات, ان راستوں کے لیے کیا ہوتا ہے پانی کا انتظام؟ کچھ راستوں میں کرتے ہیں یہ لوگ یا کیا کرتے ہیں, یا آپ کی کیونکہ اپنی واٹر بوٹل تو انف نہیں ہوتی ہوگی نا کہ جتنی بھی بڑی سے بڑی لے لیں. باہر حرم کے باہر بہت سارے وہ لگے ہوئے نا, وہاں سے بھر لیں تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ لوگ اصل میں دیکھو حرم کے باہر جتنے بھی ہے نا وہاں پہ تو زمزم نہیں ہے, اندر حرم کے اندر زمزم ہے. شاید ایک جگہ پہ ہے وہاں پہ زمزم ہے, لیکن باقی جتنی بھی جگہوں پہ زمزم لکھا ہوا ہے لیکن وہاں پہ زمزم ہے نہیں. باہر حرم کے باہر جتنے بھی وہ لگے ہوئے ہیں نا, مطلب پانی ہوتا ہے زمزم نہیں ہوتا, یہ کہہ رہی ہیں یا زمزم پانی نہیں ہوتا؟ پانی ہوتا ہے, زمزم نہیں ہوتا. زمزم صرف اندر ہی ہے. اچھا اچھا اچھا, صحیح ہے. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ سب کہتے ہیں بس یہی زمزم ہے, بس زمزم پی لیں, یہی زمزم ہے. وہ زمزم کے چکر میں نا لوگ بھرنے لگتے ہیں. میں کہہ رہی تھی کہ پانی کے لیے شارٹیج وغیرہ کا کوئی چکر ہوتا ہے کیا؟ راستے کی بات کری ہوں, وہ جو جاتے ہیں نا عرفات اور مینا اور پتہ نہیں کدھر ہاں کدھر جو بھی راستے میں ہوتا تو پانی کی بوتلیں آپ بھر کے لے کے جائیں نا. راستے میں خیر نہیں, راستے میں تو بہت لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ٹیپس لگے ہوئے ہوتے ہیں, کولرز لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھنڈے. اچھا اچھا, ہاں وہی میں پوچھی تھی راستے میں ہوتا ہے پانی کا نہیں پانی ہوتا ہے ہر کچھ, لیکن بعض دفعہ تھوڑا فاصلہ ڈسٹینس ہوتا ہے, رش زیادہ ہوتا ہے, پانی بھرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے. بس اپنے پاس پانی تو ہونا ہی چاہیے نا, ظاہر ہے. ہاں اچھا صحیح ہے صحیح ہے, ہاں بس یہ مجھے پوچھنا ہوتی ہے. لوگ حرم میں صبح سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر نیند آتی ہے تو ذرا لیٹ جاتے ہیں. آپ کو ہوتا ہے کہ ٹیک لگا کے اگر بیٹھے تو وضو چلا جاتا ہے, چاہے آپ کا نہیں گیا لیکن آنکھ بند نہیں. اگر بغیر اس کے آپ یوں جھک جھک کے آپ سو گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر آپ یوں بیٹھ کے سو رہے ہیں ٹیک لگا کے تو پھر آپ کا وضو نہیں. اب اگر آپ حرم میں بیٹھے ہیں اور آپ ایک منٹ کیا کہہ رہی ہیں, یہ کیا بات بولی انہوں نے, ذرا سمجھائیے گا. ٹیک والی میں ریوائنڈ بھی کر دیتی ہوں, لیکن آپ ایسے بتا دیں, آپ لوگ کو جو پتا ہے. کیا کہا ہے نا, ٹیک لگا کے بیٹھیں گے تو مجھے تو نیند آ سمجھ جائے آئے گی, کہ پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹیک لگا کے نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر ٹیک لگا کے نہیں بیٹھی ہوئی اور ایسی اونگ آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا اس میں. ہاں اگر جیسے جھٹکا آ جاتا ہے نا ہمیں نیند کا, لیکن ہم نے ٹیک نہیں لگائی تو وضو نہیں ٹیک بھی ٹوٹتا. لگائیں گے, ٹیک لگائیں گے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں ٹیک لگائیں گے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ وضو کر لیں تو درست ہے. ہاں جی, پتا ہے کہ نہیں وضو رہتا تو نماز سے پہلے چھوٹی سی باٹل ساتھ رکھیں اور اس سے
اپنا ادھر ہی کچھ کر لیں، کیونکہ بغیر وضو کے نماز اس کا بہت بڑا گناہ ہے. اس کا بڑا خیال رکھیں، کیونکہ اس پر بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. لوگ حرم میں صبح سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر نیند آتی ہے تو ذرا لیٹ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ٹیک لگا کے اگر بیٹھے تو وضو چلا جاتا ہے، چاہے آپ کا نہیں گیا لیکن آنکھ بند نہیں. اگر بغیر اس کے آپ یوں جھک جھک کے آپ سو گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ یوں بیٹھ کے سو رہے ہیں ٹیک لگا کے تو پھر آپ کا وضو نہیں. اب اگر آپ حرم میں بیٹھے ہیں اور آپ سو گئے ہیں، سونے سے سوائے ایک صورت کے کہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور گردن جھک گئی، اس کے علاوہ سونے کی جو بھی قسم ہے اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، کہ ایک شخص کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوگا. وہ چیخے گا، چلائے گا، فریادیں کرے گا اور کہے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے. آخر اس کی فریادوں سے ایک کوڑا باقی رہ جائے گا. جب وہ ایک کوڑا اس کو پڑے گا جو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ ایک پڑے گا تو اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی. جب اس تکلیف سے اس کو افاقہ ہوگا تو وہ پوچھے گا، یہ کوڑا مجھے کیوں مارا گیا، میری کیا غلطی ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، ایک نماز جو بغیر وضو کے پڑھی تھی اس کا یہ عذاب ہے. اور دوسرے، تم ایک مظلوم کے پاس سے گزر رہے تھے، تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی. اب آپ دیکھیں، یہ معمولی جرم نہیں ہے بغیر وضو نماز پڑھنا. اور کوتاہی سے بعض لوگ، جیسے ہوتا پتہ کیا ہے، رات رات جاگے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ایک کو نیند آ رہی ہوتی، وہ کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے، یہ رش ہوتا ہے، حبس ہوتی ہے، بعض اوقات ویسے آپ اونگنے لگتے ہیں. اگر آپ کو بہت نیند آ رہی ہے اور آپ اونگنے لگے ہیں تو بس آپ اس طریقے پہ بیٹھ جائیے کہ گردن جھک کے رائٹ لیفٹ، آپ تھوڑا سا اگر آنکھ بند ہوتی ہے تو حرج نہیں، لیکن لیٹنا، ٹیک لگانا، ان سب چیزوں سے پرہیز کیجیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنی دیر میں وضو کرنے نہیں جا سکتے کہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. کیونکہ میرے سامنے حرم میں ایک دفعہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا، ایک خاتون فراٹے لیتی ہوئی سوتی اٹھ کے نماز کے لیے کھڑی ہوگی، لوگ اسے منع کرے، وہ باز نہیں آ رہی، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو نصیحت کی تو وضو کرنے چلی گئی. اگر کوئی اور بھی ایسا کر رہا ہے تو اس کو یہ حدیث شیئر کریں، لکھی ہوئی بھی آپ کو مل سکتی ہے حدیث، جو آپ کو پراپر ورڈنگ میں، یہ نہیں کہ اپنے پاس سے باتیں کہانیاں بنا کے ان کو بتائیں کہ یہ حدیث ہے. آپ بے شک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے کاٹ کے لے جائیں. جب آپ اپنے آس پاس مسجد میں دیکھیں لوگوں کو یہ حرکت کرتے، عربی میں بھی لکھی ہوئی ہو، اردو میں بھی لکھی ہوئی ہو، ریفرنس کے ساتھ آپ ایک کاغذ نکالیں اور ان کو دے دیں کہ یہ آپ پڑھ لیں، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ اللہ کی رحمت لینے جا رہے ہیں، ہم ثواب کمانے جا رہے ہیں، ہم فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، ہم گناہ کمانے نہیں جا رہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. تو بات ہو رہی ہے کیسا نہیں کرنا، طواف پہ جائیں، طواف کے 2 نفل ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ اور انہوں نے کیا کہا، کیسا نہیں کرنا؟ مطلب وہی نہیں کرنا کہ کوئی سویا پڑا ہوا ہو، کسی کو ہم نے دیکھ لیا وہ اٹھ کے نماز پڑھ رہا تو اس کو بتانا ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ اچھا نہیں کرنا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے ٹیک لگا کے ہم سو گئے اور نا، سمجھ رہی ہے نا، اور پھر ہم نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. وضو کرنا ہے، یا اور اگر بہت نیند آ رہی ہے تو کوشش کریں ٹیک نہ لگے، ایسے ہی جھٹکا آ جائے تاکہ وضو نہ ٹوٹے نا. صحیح ہے. نہیں کرنے کا وہ اسی کہہ رہی تھی کہ مطلب یہ کسی کو بھی نہیں کرنا ہے، دوسروں کو بھی یہ سمجھائیں اور اپنے لیے بھی یہی. یہ اور وہ جو کہی تھی نا فوٹو کاپی ٹائپ کا بنا لیں، مطلب اس کی نا، کیا لوگ مانتے نہیں ہوں گے نا، لوگ کہتے ہوں گے کیا نئی سی بات لے آئی ہو نا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ حدیث کی فوٹو کاپی کرا کے پھر آپ اپنے پاس رکھیں کہ کبھی کوئی نہیں مان رہا اس کو دکھا دے، دیکھو اتنا بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے. تو اب باقی اس کی مرضی ہے پھر، سمجھ رہی ہے نا، حدیث لوگوں کو یقین نہیں آتا نا کہ حدیث اتنا. کا ریفرنس نوٹ کر لینا، حدیث کا ریفرنس وغیرہ دیا ہے نمبر؟ نہیں، اس کا ریفرنس انہوں نے دیا نہیں ہے، میرے خیال سے تو نہیں دیا ہے نا. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ لے کے جائیں حدیث کو تاکہ وہاں پہ، کیونکہ میرے خیال سے لوگ اکثر کرتے ہوں گے، مطلب بھی اتنا زیادہ اس کو الگ سے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں اس بات کو نا، کہ اس طرح سے نہیں کریں، اور کوئی کر رہا ہو تو اس کو بھی مطلب بتا دیں کہ یہ لوگ کرتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں اور لوگ اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں. اچھا، تبھی کہہ رہی ہیں. صحیح ہے، تو حدیث پہ ڈھونڈنی پڑے گی، نمبر تو نہیں دیا انہوں نے. صحیح ہے، چلے. اللہ اکبر. پچھلے اس عمرے پہ مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے آج تک طواف کے نفل نہیں پڑھے، نہ مجھے پتا نہیں کیوں ذہن سے سلپ ہو گئے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ لکھی ہوئی چیزوں، طواف کر لیا، وٹ نیکسٹ، نفل 2 نفل کہاں پڑھنے ہیں. کچھ لوگ تو طواف کے عین بیچ میں نفل شروع کر دیتے ہیں کہ جی مقام ابراہیم یہ ہے، ادھر ساتھ پڑھنے. وہ اتنی تکلیف کرتے ہیں لوگوں کو، پوری مسجد میں سے کہیں بھی پڑھ لیں آپ.
جہاں آپ کو پیچھے جا کے جگہ ملے اذیت نہ دے، تو وہ طواف کے نفل بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح طواف کے دوران اپنی سہولت کے لیے آپ ایک میں استغفار کی کثرت کریں، دوسرے میں درود شریف، تیسرے میں کچھ جو دل میں دعائیں آئیں ان کو مانگے، پہلے سے تیاری کر کے جائیں کہ میں نے کون کون سی دعائیں وہاں مانگنی، اپنی زبان میں مانگے۔ دعا کی قبولیت صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی، دعا کی قبولیت دل سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا مانگنے میں، اس کی طرف توجہ کریں۔ پھر اسی طرح کئی لوگ رکن یمانی کو حجر اسود سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ حج پر گئی اور رکن یمانی کو بوسہ دیتی رہی اور انہوں نے کہا یہ میں تو حجر اسود کو بوسہ دیں، تو بڑی حیران کہ بھئی اتنی مشکل سے لوگ حجر اسود، تو تم روز کہاں سے دے آتی ہو حجر اسود کو بوسہ؟ تو وہ رکن یمانی کو بوسہ دے رہی تھی۔ تو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کو ہاتھ صرف لگایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ مردوں کا ہاتھ لگا ہوا اور اوپر مردوں کے ہاتھ کے آپ بھی ہاتھ رکھ دیں، یا آپ لگا کے وہاں کھڑے ہو جائیں تو دوسرے مردوں کے ہاتھ اوپر آ جائیں۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، بس نظر ایک رکھیں، جہاں دیکھا کو تھوڑا سا موقع ہے تو جلدی سے ہاتھ لگا کے آگے چلنے کی کریں۔ کئی لوگوں کو طواف کا رخ نہیں پتا ہوتا، وہ الٹا طواف شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ کے گروپ میں جو ہوں یا یہاں سے جانے والے، ان کو یہ کتاب بھی پڑھائیں، تصویریں بھی دکھائیں، ایک ماڈل بنا کے اس میں کر کے بھی دکھائیں۔ وضو جیسے ہوتا ہے نا کہ اب صبح سے جمعے کے دن خاص طور پر لوگ بہت صبح جا کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، اب بہت لوگ بیمار ہوتے ہیں، نہیں وضو باقی رہتا یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے چھوٹی سی باٹل رکھی اور اپنا ہی تولیہ رکھا ہوا اسی کے اوپر ہی آپ چھوٹا موٹا کر رہے ہیں، تو 3 دفعہ دھونا فرض نہیں ہے، ایک دفعہ میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ طواف کی نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، اور حجر اسود میں دائیں ہاتھ سے ایک دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دینا کافی ہے، وہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے۔ اچھا بعض لوگ اس دفعہ میں نے دیکھا دوسری طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے، تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کو پیار سے کندھے پہ ذرا سا ہاتھ کر کے اسے کہیں اس طرف، بس منہ سے نہ بولے، اشارہ کر دیں اس طرف، تاکہ ان کا بھی اچھی سے ہو جائے۔ پھر اسی طرح طواف کے نفل جو ہے حتیم میں نہ پڑے، اس کے باہر ہی پڑے۔ پھر اگر خصوصی طور پہ اگر یہ خیال رکھے کہ مردوں کے بیچ میں نہیں جا کے گھس کے پڑے، بلکہ جو عورتوں کا حصہ ہے اس میں جا کے پڑے۔ پھر زمزم جو ہے، پہلے تو زمزم نیچے ہوتا تھا، خواتین نیچے اترتی تھی، اب وہ سب سلسلے بند ہیں، اب یا تو کولر میں یا ایک دیوار کے ساتھ کچھ حصے پر، وہاں پر آپ پی کر پھر اس کے بعد آپ دعائیں مانگ کے پھر صفا کی طرف جائیں۔ اور یہ جو دعا نا اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ حضرت ابن عباس کی دعا ہے، ضروری نہیں کہ یہی پڑھی جائے، اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا جو مستحب ہے، لیکن اگر موقع نہ ملے، اور خواتین کے لیے تو موقع ہے ہی کوئی نہیں ملتزم پہ جانے کا، تو مردوں کے بیچ میں جا کے نہ کھڑے ہوں۔ پھر اسی طرح صحیح میں کئی لوگ پورے 7 دفعہ گھوم کے 7 بناتے ہیں، جو 14 کو 7 سمجھتے ہیں۔ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، اور پھر اس کے بعد بال کٹائیں۔ بال کٹواتے ہوئے بھی یاد رکھیں کہ مرد سامنے نہ ہو، کیونکہ مرد اور عورتیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کئی خواتین وہاں مردوں کے سامنے ہی چٹیاں نکالتی ہیں اور کاٹنا شروع کر دیتی ہیں، مردوں کو بال نہیں دکھانے چاہیے۔ ابھی تو عمرہ کیا اور ابھی سے ہی گناہ شروع کر دیے، اگر وہاں نہیں موقع ملتا تو واپس ہوٹل میں آ کے کاٹ لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری نہیں ادھر ہی مروہ پہ ہی کاٹنے، وہ تو اس لیے تو فارغ ہو جائیں، لیکن اگر وہاں نہ ہو تو واپس آ کے بھی کاٹ لیں۔ پھر اسی طرح طواف میں دوڑے نہیں، طواف میں لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے طواف نہیں کریں، اونچی آواز میں نہیں کچھ پڑھیں، کیونکہ جب ہم کسی کو بالکل اس طرح پکڑ لیتے ہیں نا، اور پھر وہ ایک تیز دوڑ رہا ہے اور پیچھے والا دوسروں کو دھکا دے کے رستہ بنا کے بعض اوقات آگے سے کاٹ کے دوسروں کی خشوع میں خلل ڈال کے آپ طواف کر رہے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اپنے دھیمے دھیمے قدم چلیں، بھاگے نہیں، دوڑے نہیں، اور اگر مردوں نے بھاگنا ہے اس میں تو پھر آپ الگ رہیں تاکہ وہ بھاگ سکیں اور آپ اپنی رفتار پہ رہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ طواف میں سلسلہ منقطع کر دیتے ہیں، اب میں تھک گیا ہوں پھر صحیح 2 کر لیے، چکر 3 نہیں، انقطاع نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ وضو نہ رہے۔ صحیح میں وضو نہیں ضروری، پیریڈز میں بھی صحیح کی جا سکتی، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں۔
طواف کے لیے اور طواف کے نفل. اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے طواف کو روکے نہیں نا، جیسے شجاع صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مطلب آپ تھک گئے تو سکون سے تھوڑا بیٹھ جائیں پھر کنٹینیو کر لیں، تو کہہ رہی ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے تب بھی طواف کو روکے نا، اس کا کیا ہے؟ بس اس کا دیکھو یہ ہے کہ اس پہ یہ کہ آپ اپنی کنڈیشن پہ ہے. دیکھو اس پہ میں یہ کہوں گی کہ دیکھو اپنی بعض دفعہ انسان سفر سے گیا ہے اور بہت زیادہ ایکسٹریملی ٹائرڈ ہے تو تھوڑا سا یہاں سے ویٹ کر سکتا ہے، اتنی گنجائش ہے. لیکن یہ کہ بغیر کسی وجہ کے ایسی مطلب بیکار میں ایک تو تھکنا ہوتا ہے اور ایک بالکل جینوئن تھکنا ہوتا ہے نا کہ انسان سفر ہاں سے گیا. نارمل اس کی بات کرو ماما جی، دیکھیے سفر سے جو ڈائریکٹ جا رہا ہے وہ تو خود ہی بیوقوفی کر رہا ہے نا، کیوں ہاں ایسے کر رہا ہے؟ اپنا ریسٹ کرے، سوئے ہوئے پھر جائے، ٹھیک ہے نہیں، لیکن آپ نارمل اس کی بات کریں کہ ہم اوپر والے فلور پہ کر رہے ہیں اور شدید گرمی ہے، پھر بندہ کہتا ہے نا یار مطلب وہ ایک تھکن والی فیلنگ ہو رہی ہے، طواف تو ہو جائے گا لیکن بندہ پھر بھی کہتا ہے ریسٹ کر کے کروں گا نا اور خشوع و خضوع سے ہوگا نا، یہ صرف اس سینس میں مطلب تھکا بھی اتنا کوئی خاص نہیں ہے، لیکن یہ کہ یار تھوڑا سا چلو بیٹھ جاتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں اور مطلب کہ اب وہ جتنی بھی دیر چلے 15 منٹ ہو آدھا گھنٹہ ہو، مجھے تو مگر نہیں اس کی لگتا کوئی رولنگ ہوگی نا اس کی. مجھے ہاں نہیں ایسی میں نے کہیں نہیں سنی ریسٹرکشن نا، کہیں بھی نہیں ہاں سنی. ہم لوگ گئے کہیں بھی نہیں سنا کہ اس میں کوئی ریسٹرکشن ہے، بلکہ یہی کہا ہے کہ نہیں. ہاں بس یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ پورا مطلب پورا کمپلیٹ چکر کر کے بیٹھے کہ پتہ چلا بیچ میں سے ہی بیٹھ گئے. ایک چکر جو آپ کا ہاں کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو کمپلیٹ، ہاں ایک کمپلیٹ کرنے اچھا جو آپ نے کیا ہوا ہے نا اوپر، آپ کہہ رہی تھی اوپر بہت کیا صحیح بولتے ہیں رہتا ہے، اوپر سے صحیح رہتا ہے کہ وہ تو نیچے نا اوپر کتنی ٹائم ہوتا ہے یہ بتائیں؟ اتنا لمبا چکر ہے وہ طواف ایک پورا، کتنی مطلب کتنا ٹائم لیتا ہے؟ جیسے ایک چکر کتنا ٹائم لیتا ہے یہ اگر بتائیں. ایک چکر ٹائم لے لیتا ہے کافی. جیسے بھائی نیچے تو 20 منٹ میں بھی طواف ہو جاتا تھا، 15 منٹ تقریباً آدھے گھنٹے میں نیچے طواف کمپلیٹ ہو جاتا ہے میکسیمم. اوپر آپ کا 1 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، 1 گھنٹہ آپ لگائیں. نہیں مطلب ایک چکر رفلی کتنا، یعنی کہ 1 گھنٹے میں پورا طواف ہو جائے نہیں گا ایسا لگتا کرنا؟ نہیں 1 گھنٹے جی 7 چکر 1 گھنٹے میں آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تقریباً اوپر ہو جائے گا 1 گھنٹے 35. میں واقعی؟ ہاں اتنا انشاءاللہ. بڑا اگر لگتا دیکھو ہے یہ آپ ڈیپینڈ نہیں، اوپر بھی تو فلورز ہے نا، فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے، تھرڈ فلور ہے. جی جی ٹاپ پر ہے تو ٹاپ پہ آپ کی زیادہ ٹائم لگے گا اچھا اور پھر رش پہ مطلب ڈیپینڈ کرتے ہیں، ڈیپینڈ آن ہاں رش. فرسٹ فلور پہ آپ کہہ رہی ہے 1 گھنٹے میں پورا طواف ہو جائے گا؟ ہاں ایک تو وقت ہو جائے گا بالکل، یعنی 7 ہاں چکر ایک طواف ہو جائے گا، 7 چکر ہو جائیں گے. اچھا بہت سکون صحیح سے ہو صحیح. جاتا ہے فلورز پہ نا، اگر کریں گے تو بہت سکون سے ہو جاتا ہے، بہت اچھا مزہ آتا ہے اس میں نا. یعنی اور اصل میں نیچے نا مطاف میں تو ہم لوگ جاتے تھے فجر میں اور فجر کے بعد اشراق میں، وہ بیسٹ ٹائم ہوتا تھا کیونکہ اس وقت رش نہیں ہوتا، لوگ بھاگ جاتے ہیں. اچھا مطاف میں تو آپ کا ایسے چکر ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. فجر کے ٹائم پہ اور اشراق کے ٹائم پہ؟ اشراق کے ٹائم اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے فجر کی اشراق پڑھ کے چلے جاتے. تو ہم لوگ اشراق کے ہاں بعد طواف کرتے تھے، وہ بیسٹ ٹائم ہوتا تھا کیونکہ اس وقت سب کو بھاگنا ہوتا تھا. اچھا 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 صحیح، زبردست ہو گیا. یعنی کہ آپ ویسے اگر ٹائم میں بتائیں کیا ٹائم ہوتا تھا جو ہمارے گھڑی کے ٹائم کے حساب سے بتائیں؟ تقریباً 6:30 بجے، 7 بجے، 6:45 7:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. یہ والا ٹائم سب سے مطلب آپ کہہ رہی ہیں کم رش جیسے نا؟ اس میں نا لوگ نماز پڑھتے ہیں، دیکھو لوگ فجر تہجد سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں تہجد کے آنے کے بعد لوگ فجر پڑھتے ہیں، اس کے بعد عشاء پڑھتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر آرام سے ریسٹ کر کے آتے ہیں. تو وہ ٹائم ہاں جیسے ہی لوگ چاہتے تھے ایک دم حرم خالی ہوتا تھا اور ہم کہتے تھے بس اس وقت طواف بیسٹ ٹائم، وہ طواف ہمارا جلدی جلدی مکمل ہو جاتا تھا پورا. اچھا مطاف میں کر لیتے تھے؟ مطاف میں کر لیتے تھے وہ طواف میں زیادہ تر ہم لوگوں نے مطاف میں ہی کیا، بیسٹ ٹائم تھا. اوکے اوکے صحیح ہے چلیے. یا پھر تہجد میں آپ جائیں تو لیٹ نائٹ جائیں، اس میں تھوڑا ایسا ٹائم ہوتا ہے جیسے تہجد سے پہلے والا ٹائم. اچھا 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 صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جن چیزوں پہ کوئی فدیہ نہیں وہ کیا ہیں؟ مثلا 9 ذی الحج کو زوال آفتاب تک مسجد نمرہ میں وقوف، پہلے ہی چلے جانا مسجد میں، ٹھیک ہے. عرفات میں جب جاتے ہیں نا تو مسجد میں پہلے ہی چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح 8 ذی الحج کا پورا دن منا میں قیام، عرفات میں جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا. اگر کسی نے نہیں کیا تو اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے، اگر کوئی نہیں کر سکا، بیمار ہے، بیٹھ کے کیا ہے تو اس پر کوئی دم نہیں. پھر اسی طرح 9 ذی الحج کی رات مزدلفہ میں گزارنا، سو کر گزارنا. اگر کوئی نہیں سویا تو دم نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے اور سونا مسنون ہے. 10 کی صبح مشعر الحرام کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرنا. اگر مشعر الحرام تک نہیں پہنچ پائے، جہاں بھی آپ کھڑے ہو گئے اس پہ کوئی دم نہیں. پھر وہیں سے جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے کنکریاں چننا. اگر آپ وہاں سے نہیں چن سکے، کہیں اور سے آپ نے چن لی تو کوئی حرج نہیں، اس پہ دم نہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ دیکھیے
کئی لوگ کہتے ہیں کہ طواف کے دوران خانہ کعبہ نہ دیکھیں. یہ کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. آپ کعبہ کو دیکھیں، آپ آسمان کو دیکھیں، آپ زمین کو دیکھیں، آپ جس مرضی کو دیکھیں، کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے. طواف نمازی کی طرح صرف یہ کہ اس میں ضروری بات کی جا سکتی، لیکن بہت باتیں نہ کریں. اور کئی لوگ تو باقاعدہ موویاں بنا رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت میں طواف میں ہوں. اس طرح کے ٹیلی فون نہیں کرنے چاہیے طواف کے اندر. پھر اسی طرح پتہ ہے طواف میں کہتی تھی اس چیز کے لیے الرٹ رہنا. طواف میں نا لوگ پوری موویاں بنا رہے ہوتے ہیں، پوری موویاں. یقین آن لائن لیا ہوا تو یہ اتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے نا کہ یقین کرو کہ ایک تو دوسروں کی ڈسٹربنس. اب میں نے اتنا زیادہ نہیں روکا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ وہاں پہ جا کے ہمیں اس برائی کو نا روکنا چاہیے. چرنڈی جیسے موٹیویٹ کر رہی تھی نا، ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب بھی جائیں وہاں پہ جا کے ہم لوگوں کو ضرور روکیں کہ دیکھیں یہ والا کام نہیں کریں آپ طواف کے دوران. خدا رہا دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب دوسروں کو طواف کرا رہے ہیں، ان کو دکھا رہے ہیں کہ طواف ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو، بیویوں کو، پتہ نہیں کس کس کو لیا ہوا ہوتا ہے آن لائن. لڑکیوں نے، خواتین نے لیا ہوا ہوگا، پشوروں کو، بھائیوں کو، کسی نے کسی کو، کسی نے کسی کو. تو یہ چیز غلط بات ہوتی ہے. ویسے اس چیز کو میں سمجھ رہی ہوں کہ روکنا چاہیے. کیا ہاں خیال یہ ہے بات تمہارا؟ بھی صحیح ہے. ہاں ہم لوگ ورنہ سوچتے ہی رہتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں. نہیں انل مرکر ہوتا ہی نہیں ہم سے. واقعی صحیح کہہ رہی ہیں، یہ بات آپ نے اچھی بولی. ورنہ ہاں میرے بھی ذہن میں یہ کرنا ہوتا، تو میں بھی چاہیے نا. گزر جاتی. اب آپ نے بولا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ ہاں بھائی ہر دفعہ میں بولے ہم کہوں پہ گی تو فرض ہے. ضرور، دیکھو کہوں گی تو ضرور کہ دیکھیں یہ غلط کر رہے ہیں. پھر اس کا بات ہے کہ ہم بھی تو یہ اتنی بڑی غلط چیز دیکھے ہی چلے جا رہے ہیں. کوئی روک ہی نہیں رہا. ایک تو ان کی گورنمنٹ نے منع کر دیا، وہ نہیں روک رہی سب سے بڑی چیز، اور پھر باقی ہاں لوگ بھی نہیں ہو رہے ہیں نا. صحیح بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں اس کو سوچتے ہیں کہ کوئی بہترین سا طریقہ سوچتے ہیں کہ کیسے کریں کہ جس سے نا کیا کریں. کچھ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم آئیڈیاز نکالتے ہیں نا لوگوں کو کنونس کرنے کے، مطلب ہاں جیسے ہم یہ بالکل. پروڈکٹ بیچنے کے لیے کرتے ہیں نا کہ کسی طرح بک جی جائے، اس کے لیے کیا سوچ نہیں ہمیں سوچتے کرنا ایسی کیا ہے اس کے لیے. کچھ وہی والی بات ہے. میں تو سوچ رہی تھی کچھ حدیثوں کے نا پرنٹ آؤٹ نکال کے دے دینی چاہیے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو نا. ہاں یہ آئیڈیا بھی اچھا ہے. لیکن کوئی بھی چیز نا کوئی چھوٹی سی جیسے نہیں ہوتا کوئی جیسے ہدیہ ٹائپ، کوئی گفٹ ٹائپ آپ نے پکڑا دیا، خوش ہو جاتا ہے نا کہ یار مجھے کیوں دے رہے ہیں، فری میں کیوں دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ چیز مطلب مال کا وہ ہے نا دور. آپ سمجھ رہی ہیں نا، ہر کسی کو مال اٹریکٹ کرتا ہے. تو کوئی چھوٹی سی چیز آپ نے کوئی دے دی، کوئی کچھ بھی جس سے وہ نا اگلا خوش ہو جائے کہ یار مطلب یہ صرف ہم پہ وہ علم جھاڑنے نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پیار محبت سے ہمیں سمجھا رہی ہے. وہ جو ایک ہوتا ہے نا، چلے اس کو سوچتے ہیں، آئیڈیا نکالتے ہیں کہ جس سے لوگ مانے نا. کہنے سے آپ کو پتا ہے اکثر عوام تو ایسے نہیں مانتی، وہ برا ہی مانتی ہے کہ پتہ نہیں کیا اتنی سمجھ زیادہ رہے ہیں آ اپنا. گئی ہے. تم جاؤ گے نا تو تم آنسوؤں سے رو رہی ہوگی. تم دیکھو گی حال اتنا تمہیں. چلو سوچتے ہیں اس کو، پہلے سے پلان کر کے جاتے ہیں کہ تمیز سے طریقے سے کہ اگلا مان جائے کیا کیسے کیا جائے. صحیح ہے، پھر اس کو سوچیں گے. اچھا پوائنٹ ہے یہ. طرح یہ ہے کہ حتیم کے جو نوافل ہیں اگر موقع ملے تو وہ کعبہ کے اندر نفل کے برابر اس کا اجر ہے، لیکن مردوں سے دھکم پیل کر کے مت پڑے. ہر جگہ مردوں کو اوائڈ کریں. جہاں آپ دیکھیں بہت مرد کھڑے ہیں وہاں سے ایک طرف ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ کوئی ثواب نہیں کہ ان کے ساتھ مقابلہ بازی کر کے تو انسان حجر اسود تک پہنچے یا حتیم تک پہنچے. مدینہ میں کئی لوگ روزہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے کیونکہ دعا صرف اللہ سے مانگی جا سکتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اسی طرح مسجد نبوی کا بھی بہت احترام چاہیے. اونچی آواز میں باتیں کرنا، وہاں سو جانا، اور پھر اس کو ہوٹل کی طرح بنا لینا کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور بالکل ایک تفریح گاہ بن گئی. یہ چیز نہیں. کبھی روزہ ہوتا ہے وہاں افطار بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس میں بھی انسان ادب، احترام، وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصراً یہ کام کرے اور عبادت پر فوکس ہو. جی آپ سوال کریے. اپنی ایک دل کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ عمرہ کر لیتے ہیں. نہیں، دوبارہ کس لیے کریں گے؟ صرف ایک عمرہ. ایک عمرہ ہوتا ہے یہاں سے جاتے ہوئے. آپ پرانے سے پرانا گھٹنوں اور جوڑوں کا درد لے آئیں. اچھا. ود ان منٹس آپ کو وہ ریلیف دیتا ہے. اور اگر آپ کو مدینہ جا کے دوبارہ کرنا ہے تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں. اس کے علاوہ کوئی عمرہ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے. عمرہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہی پوچھنا تھا کہ جیسے جاتی ہیں تو دوبارہ جا کے تو پھر وہ سفید رومال پہن کے آتی ہیں. عورت کے لیے سفید تو بچے تو بہتر ہے. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سی تھرو ہوتا ہے، نظر آتا ہے. دوسرا ایک بدعت بن گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں حرام ہے ہی سفید لباس عورت کا بھی، اور اس میں کپڑوں سے اور شلوار سے اور ہر جگہ سے عورتیں ننگی ہو رہی ہوتی ہیں.
یعنی کہ جیسے جائیں وہاں پر نفل پڑھ کے آ جائیں اور آ کے عمرہ یا ہے ہی نہیں کچھ ایسی کوئی چیز، کیوں جائیں؟ وہ حضرت عائشہ کے اس واقعے سے لیتے ہیں، اس میں آپ کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ ہوا تھا کہ جب آپ آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سب نے تمتع کی نیت کی تھی، تو وہ عمرہ نہیں کر پائی تھی اور سب لوگ عمرہ کر کے جا رہے تھے، تو وہ تو احرام پہن کے عمرے کی نیت کر کے انٹر ہوئی تھی اور عمرہ نہیں کر پائی تھی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے انتظار کیا اور کہا کہ آپ عمرہ کر لو اپنے بھائی کے ساتھ جا کر، مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں، وہاں سے جا کے انہوں نے پاک ہو کر دوبارہ احرام پہن کے کیا. لیکن یہ ان کے لیے ایک خصوصی صورت تھی، ورنہ تو سارے جتنے آپ کے ساتھ آئے تھے مدینہ سب چلے جاتے، کوئی دوسرا بندہ نہیں گیا اس میں، ناٹ اے سنگل پرسن سوائے ان کے بھائی کے جو محرم کے طور پہ ساتھ گئے تھے. یعنی اگر یہ مسنون ہوتا اور ایسا کرنا درست ہوتا تو پھر تو وہ سارے چلے جاتے کہ واہ ان کو موقع مل رہا ہے تو ہم بھی ذرا چلے جائیں ساتھ. بندہ گھر سے نکلتا ہے سن کے یہ جاتا ہے کہ وہاں جوتیاں جو ہے نا وہ اٹھا کے دوسرے پہن جاتے ہیں، جب خود پاؤں سے ننگا ہوتا ہے تو پھر ان کی جوتیاں پہننی پڑتی ہیں. اس کے بارے میں آپ فرمائیں. اس کے بارے میں یہ کہ کسی کی جوتی نہیں پہننی، ہر کوئی یہ سمجھ کے دوسرے کی پہنے تو آپ دیکھیں اسی سے فساد ہوتا ہے. کوئی کسی کی نہ پہنے، اپنی ہلکی جوتی، ہلکا سا کپڑے کا تھیلا جس میں شور شرابہ نہ ہو، جیسے لوگ پلاسٹک کے لے کے شٹ نمازیوں کی نماز، عبادت، ذکر، ہر چیز کرتے خراب. اور پھر بعض اوقات ان لفافوں کے اوپر عبارتیں لکھی ہوتی ہیں جو مثلاً وہاں بن داؤد سامنے ہی ایک وہ ہے اسٹور، اب لوگ وہاں سے چیز خریدتے ہیں، اس لفافے کے اوپر لکھا ہوتا ہے بن داؤد. اچھا وہ چیز کھا لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں اور لفافے میں جوتے ڈال لیتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں داؤد علیہ السلام کا نام تھا، پیغمبر کا نام لکھا ہوا لفافے پہ، اور آپ اندر اس کے جوتے ڈال رہے ہیں. کیسے دل گوارا کر رہا ہے؟ کیوں یہ لفافہ یوز کرے؟ پھر کسی اور کیونکہ وہاں کے جو لوکل جتنے بھی بزنس والے ہیں ان میں سے نہ کسی پیغمبر کا نام ہے یا صحابی کا نام، ان کے ناموں سے ان کے نام ہے، انہی ناموں سے انہوں نے وہ لفافوں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہی لفافوں میں پھر لوگ جوتے اور کچرا اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اپنے گھر سے پتلے سے کسی کاٹن کا ایک چھوٹا سا تھیلا سی کے، جیسے وہ گتھلی نہیں سیتے اس کے اوپر کھینچ کے اس کی دھاگا، وہ کر لیں. اور جہاں آپ نماز پڑھنے لگے تو اپنے دو پاؤں کے بیچ میں رکھ لیں بس، اور اٹھے وہیں سے جوتی اٹھائی ساتھ، اور جہاں بھی آپ آئے یعنی ایسی جوتی ہو کہ جو بہت گندی میلی اور اس طرح کی نہ ہو کہ اس میں سے اسمیل اٹھے اور مسجد کا جو فضا ہے وہ خراب ہو. ٹھیک. اس وقت تو نقاب کریں گے جو نارمل نقاب کرتے ہیں. جی، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ اپنے نارمل جو بھی آپ نقاب پہنتے ہیں، جو بھی آپ اپنا گاؤن پہنتے ہیں، اسی میں آپ جائیں. جب وہ جہاز میں میقات کا اعلان کریں یا بتائیں کہ جی 10 منٹ رہ گئے، آدھا گھنٹہ رہ گئے، اس وقت آپ اپنا بیٹھا بیٹھا چینج کر لیں. بیگ کے اندر ہی آپ نے دوسرا دوپٹہ رکھا ہوا ہو اور آپ پہلے اس کو اوپر لے لیں اور نیچے سے اپنا وہ کھسکا کے اتار لیں. واش روم میں جا کے سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر ہی اس کو باندھیں اور کر لیں. یہاں احرام باندھ کے نکلی ہیں اور جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ وہاں طواف کرنے سے پہلے یا عمرہ ادا کرنے سے پہلے ان کو حیض شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ کیا کریں گی؟ اس خاتون اس وقت تو احرام میں ہی رہے، جس دن پاک ہو جائے تو وہیں سے عمرہ کر لے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد عائشہ جائے کیونکہ اس نے احرام کھولا ہی نہیں. حضرت عائشہ کو تو آپ نے احرام کھولنے کا حکم دیا تھا، اور پھر وہ یعنی کہ جب وہ حج سے فارغ ہو گئی تھی تو اس لیے آپ کو دوبارہ ڈالنا پڑا تھا. اور کچھ لوگوں کی فلائٹس ایسے ہوتی ہیں کہ 4 days 5 days رہ جاتے ہیں نا، جب یہاں سے لاسٹ فلائٹس جاتی ہیں تو اس میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ دن کم بچ رہے ہوتے ہیں، آگے حج کا احرام بھی شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی ہی احرام سے پھر وہ اگر سمجھتی ہیں کہ ایک دن بعد حج شروع ہو رہا ہے اور انہیں پتا انہوں نے پاک کوئی نہیں ہونا، تو پھر حج ہی کی نیت کر لیں وہاں سے. احرام نہیں کھولیں گی. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ تو احرام کی پابندی سے آزاد ہو گئی، انہوں نے عمرہ ادا نہیں کیا لیکن وہ احرام کی حالت میں ہی ہیں اور آگے حج سٹارٹ ہو گیا، تو وہ اسی احرام کی پابندیوں میں ہی حج کی نیت کر لیں. بالکل. اور جہاں سے وہ پاک ہوں پھر وہ غسل کریں اور پھر اپنا باقی مناسک حج ادا کریں. استاذہ یہ دوائیاں کھانی چاہیے مینسز روکنے کے لیے ان دنوں میں؟ نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اس سے ایک جو فطری عمل ہے اس میں رکاوٹ آتی، بعد میں بھی کئی بیماریاں آتی، اور کئی لوگ دوائیاں بھی کھاتے ہیں اور اسپاٹنگ بھی چل رہی ہوتی.
وہ اتنے شک میں ہوتے ہیں، اور جو عمل شک میں کیا جائے وہ تو ویسے ہی نہ پتہ چلتا کیا نہ پتہ چلتا نہیں کیا، تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے. حیض کی حالت میں جو ہے وہ عورت پھر کہاں پہ رہتی ہے؟ سب لوگ تو عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھیں، پورا حرم کا جو حصہ ہے وہ مسجد کا ہی حصہ ہے نا. نہیں، مسجد کے جو باہر کے حصے ہیں، صحن ہیں، وہاں جا کے بیٹھ جائے، تلاوت سنے جو نماز میں ہو رہی ہے، ذکر کرے، چاہے تو ہوٹل میں ہی رہ لے، اپنا ذکر کرتی رہے، کیونکہ سارا ہی حرم ہے. یعنی آپ کے ہوٹل جو ہیں خصوصاً جو قریب قریب کے ہیں وہ سارے حرم کے اندر ہیں. آپ بے شک نہ جائیں مسجد، ادھر ہی بیٹھ کے اپنا ذکر عبادت کرتے رہے. یہ ایک چیز اور کہ اگر فرسٹ فلائٹ ہو واپس آنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور پیریڈز بھی ہو گئے ہوں اور طواف زیارہ کے بغیر آپ رہ بھی نہیں سکتے، تو اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ فلائٹ کینسل کرے اور رکے اور پاک ہو کے کر کے آئے. لیکن اگر ممکن ہو، کیونکہ بعض اوقات ممکن بھی ہوتا ہے فلائٹ چینج ہو جاتی ہے یا کوئی، لیکن بعض علماء نے ساری صورتحال کو، جن میں بن باز ہیں، اس کو سامنے رکھ کے کہا ہے کہ عورت اپنے کپڑے پہن لے اور طواف کر لے، کیونکہ دوبارہ جانا اس کے لیے مشکل ہے، کیونکہ طواف زیارہ کے بغیر تو حج نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایک اجتہادی رائے اپنی ظاہر کی ہے. اگر کسی کا دل مانتا تو اس پر عمل کر لے، ورنہ دوبارہ حج پہ چلے جائے. کیا کیا جا سکتا؟ کچھ کیا نہیں جا. اللہ کو یہ منظور، نیت کا ثواب مل جائے گا اس کو. حج جی یہ تو بہت مشکل ہے جو انہوں نے بات کہی ہے نا. اور پہلے والی بات بھی جو انہوں نے میڈیسن کی کہی ہے، تو میڈیسن تو کھانی چاہیے اور مطلب کھانی پڑتی ہیں. تو کیونکہ یہ اس کو آلٹرنیٹ حل بتا رہی ہے نا، کہ اگر یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، اس طرح سے کر کے میڈیسنس کے بغیر تو میرے خیال سے ہو ہی نہیں سکتا موسٹلی جو دن ہوتے ہیں. اب میرے بالکل ایگزیکٹلی وہی دن ہے، تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا بتائیں کہ آپ، خیر میں تو پوچھ بھی لوں گی کسی سے، کتنی دیر پہلے کھانی پڑتی ہے؟ آپ کو تقریباً 4-5 دن. اچھا، ایک منٹ رکو.